اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مضمون اردو جماعت جم۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق نمبر 3 ہے آپ کا اسلام کا بہادر بیٹا۔ اس کے اہم الفاظ ہیں جنگجو، پشت، آواز، بے جگری، افراتفری، غضب۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام سعد رکھا۔ بعض مورخین نے ان کے نام کے ساتھ وقاص لکھا ہے، اس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا۔ مورخین تاریخ لکھنے والے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ بچپن میں تین کمان بنانے کا فن سیکھ لیا۔ اس زمانے میں اس فن کی بڑی قدر تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے آتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت پیارے ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں السابقون الاولون کہہ کر پکارا اور جنت کی بشارت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے پاس لڑائی کا پورا ساز و سامان بھی نہ تھا، لیکن یہ مٹھی بھر مسلمان اللہ کی راہ میں ایسے جوش سے لڑے کہ انہیں ہتھیاروں یا تعداد کی پرواہ نہ تھی۔ ہاں، ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ موزن تھا۔ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اگلے سال غزوہ احد میں بھی مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بے جگری سے لڑے کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اتفاقی غلطی سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا۔ غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ کفار واپس بھاگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ان کا خیال تھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے اور مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور اچانک حملے سے افراتفری پھیل گئی۔ مزید غضب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ اس پر بعض مسلمانوں نے سوچا کہ اب لڑائی سے کیا حاصل۔ وہ اپنی تلواریں لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ادھر نبی پاک اپنے چند جانثاروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے۔ ان جانثاروں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے، اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 1 لاکھ سے زائد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمانوں کی
طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے حد صدمہ پہنچا۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے کام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا، سارے علاقے کی مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کرائی، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ نظام کرایا، بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا۔ رسد یعنی خوراک۔ مختصر عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ہجری میں کوفہ کی گورنری سے فارغ ہوئے اور ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو کر مدینے کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر ان کو دفن کیا جائے۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں۔ انہوں نے